السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ہم میں سے اکثر یہ کہیں گے کہ میرا مسئلہ وہ ہے، یا فلاں ہے، یا یہ ہے، یا وہ ہے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے، کہیں میں خود اپنے لیے، یعنی ہم خود اپنے لیے ہی تو ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں بنے ہوئے؟ آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ جب آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے، آپ انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ بات کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن حکیم میں یہی بات ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز مت ٹھہراؤ۔ کیا معنی؟ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ اور میں سب سے پہلے اپنے آپ میں جھانکیں۔ جو ہمیں لوگوں سے مسائل ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، کہ وہ لوگ خراب ہیں۔ بھئی لوگ ہم سے بنتے ہیں، معاشرہ ہم سے بنتا ہے، ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہم لوگوں میں رہتے ہیں، ہماری فیملی کا۔ کوئی کہہ رہا ہے میری عبادات کا مسئلہ ہے، میں صحیح سے نماز نہیں پڑھ پا رہا اس لیے کہ معاشرہ ایسا ہے، میں سستی ہو رہی۔ اس کے مقابلے میں ہم حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے افضل شخص حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ایک دعا سکھائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جو مجھے دعا سکھائی وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ جنہیں بارہا مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی، جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ نے انی ظلمت نفسی ظلم، میں بہت ہی گنہگار ہو گیا ہوں، بہت سیاکار ہو گیا ہوں، بہت بوجھوں کے نیچے دب چکا ہوں۔ اور میں اور آپ کی کیفیت، میری اور آپ کی سوچ، اور میرا اور آپ کا کہنا، میری اور آپ کی بات، ہم اکثر دوسروں پر فوکس رکھتے ہیں، ہم انگلیوں کو دوسری طرف، پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ ہم انگلیوں کو اپنی طرف موڑیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ جب میں صحیح ہوں گا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے متعلق بات کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز نہ ٹھہراؤ، اپنے متعلق اس طرح کی باتیں نہ کرو کہ جو غیر مناسب ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان آخرکار کیوں اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے اور دوسروں کو پر اس کا الزام لگاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں سے چھپنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اپنے دل کو ایک جھوٹی تسلی دینے کے لیے وہ اپنے گناہوں کو، اپنے الزاموں کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کو دیکھیں، آپ علیہ السلام جو نمازوں میں دعائیں پڑھتے ان کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی گئی دعا ہے اس کو دیکھیں، اس کا درس دیکھیں، اس میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ سے کہو انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں بہت بڑا گنہگار ہو گیا ہوں، سیاکار ہو گیا ہوں، مجھ سے خطائیں سرزد ہوئی، اللہ مجھ پہ، میرے حال پہ رحم فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے یہ اعلان کیا جائے کہ سب کی بخشش ہو گئی ہے سوائے ایک بندے کے، تو وہ شخص میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میں ہوں۔ تو اگر میں اور آپ اس بارے میں سوچنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہونے لگے گا، ہر چیز بہتر ہونے لگے گی۔ خود اپنے آپ کو اپنے ٹھہرے میں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم، جب ہم اس طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے گا۔ گھر میں سکون نہیں ہے تو اس کا قصوروار کون ہے؟ آپ ہیں یا گھر والے؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لوگ ٹھیک نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو آپ کے ارد گرد بازار ہے اس میں دکان پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی آپ کا دوست ہوگا، کوئی آپ کا والد ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی جاننے والا ہوگا، کوئی باہر سے تو نہیں آیا۔ پھر بھی میں اور آپ ملاوٹ کی شکایت کرتے ہیں۔ جو ان دکانوں پر سامان بک رہا ہے اس کو بیچنے والا کون ہے؟ اس کو لانے والا کون ہے؟ لے کے جانے والا کون ہے؟ ہر جگہ پر کسی بھی محکمے میں آپ کے ریلیٹو، آپ کے قریب عزیز و اقارب، آپ کے دوست احباب بھی بیٹھے ہیں،
تو اس کا مطلب وہ سب غلط ہے، یا آپ کے ریلیٹو جو آپ سے کے دوست نہیں ہیں وہ سارے غلط ہیں اور میں اور آپ صحیح ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے جب میں اور آپ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے اوپر فوکس کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں اللہ سے بات کی، اور اپنے آپ کو عدالت میں کھڑا کریں، اپنی عدالت میں۔ کسی کے لیے عدالت لگانا بہت آسان بات ہے، کسی کو گنہگار ٹھہرانا بہت آسان بات ہے۔ خود کو کبھی دیکھیں، خود کو اپنے عدالت میں کھڑا کریں اور پوچھیں اپنے آپ سے کہ میں اور آپ کہاں پر ہیں، میرے اور آپ کے روزمرہ معاملات کیا ہیں، میں اور آپ کتنا پاک صاف ہیں، کتنے ہمارے گناہ ہیں، کتنے ہم کہتے ہیں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں اور آپ سوچیں، کیا میں اور آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں؟ کتنے جھوٹ بولتے ہیں دن میں؟ اس وقت لعنت نہیں پڑ رہی ہوتی جھوٹوں پر؟ کیا اس وقت میں جھوٹوں میں سے نہیں میرا تو یہ مسئلہ تھا، یہ کیا آپ اور میں ہی سب کے لیے ہمارے ہی مجبوری ہے اور کسی کی کوئی مجبوری کوئی معاملات نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور و طریقے کے مطابق اگر میں اور آپ زندگی گزاریں اور اپنے محاسبہ کے طرف آ جائے، تو کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے بارے میں، میرے سے میرے بارے میں پوچھے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو جب آپ اور میں اپنے اس معاملے کو بہتر کر لیں گے تو ہماری دنیا میں بھی سکون ہو جائے گا اور آخرت میں بھی سکون ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اصحاب تھے اور ہمارے اسلاف تھے ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے فوکس اپنے اوپر کریں، اپنے بارے میں سوچیں اور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں ہماری کمزوریاں ہیں اللہ انہیں دور فرمائے، ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔